وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام النصیر پر بات کریں گے۔ النصیر کا معنی ہے مددگار۔ النصیر کا لفظ نصر سے ہے، اس کا معنی ہے مدد دینا، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اس سے مدد طلب کرے، جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس سے پناہ لے، کیونکہ وہی ہے جو خوفزدہ کے خوف کو امن سے بدل سکتا ہے، وہی ہے جو پناہ مانگنے والے کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دوستی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اس مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی ضرور مدد کریں گے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 40 میں ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جب جیسے بھی چاہے مدد کر سکتا ہے، اسے مدد کرنے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے اور وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں آتا ہے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها۔ جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ٹھہریں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، جن پر دشمنوں کا ظلم ہونے لگتا ہے، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو جو بھی صلاحیتیں یا جو بھی اختیارات دیے ہوتے ہیں ان کو آزمانے کا موقع بھی دیا، لیکن دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کوئی اتھارٹی دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کا استعمال درست طریقے پر کرنا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، اس پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ خواہ کوئی چڑیا پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو، حتیٰ کہ چونٹیاں وغیرہ، ان کو بھی بلا وجہ نہیں مارا جا سکتا، اور آگ کا عذاب تو دیا جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیوں اور مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے پر ان کی مدد کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 2، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا ہو اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہو۔ اور نمبر 3، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بے نیازی برتتا ہے، یعنی لالچ نہیں رکھتا، حرص نہیں رکھتا، اور ایسا کرنا اس کو پسند نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی بہت مشکل سے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سچے، مخلص اور ایمان والے بندوں کی ہر حال میں مدد کر۔ ابن القیم کہتے ہیں تم نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ تمہارے نفسوں کے خلاف اور شیطان کے خلاف تمہارا مولا اور مددگار ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے شر اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے، اور اس کے شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی مدد پاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں مکمل خبر بھی دی ہے، اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات سکھائے، آپ کہیے کہ میں اللہ کے کامل صفات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جنہیں اللہ نے وجود عطا کیا ہے اور موجود کیا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف بڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان۔ تو یہ بہت ہی بہترین کلمات ہیں اور حفاظت کی ایک بہترین دعا ہے کہ جو ایسی چیزوں کے شر سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو انسان کو بعض اوقات نظر بھی نہیں آتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ شرک کریں اور ظلم ڈھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا۔ پھر اسی طرح جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، اس کی بھی مدد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عموماً انسان برائیوں پر تنقید تو کر دیتا ہے لیکن ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جو برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض برائیاں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، انسان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس برائی کو برا سمجھے اور اس پر روکنے کی بھی اسے کوشش کریں جتنی بھی اس میں استطاعت ہو۔ جس شخص کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، اور پھر وہ نہ روکے برائی کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی میں استطاعت ہی نہیں، نہ ہاتھ سے روکنے کی، نہ زبان سے روکنے کی، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو بہت ہی کمزور پاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان برائی کو دل سے ضرور برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس برائی کو روکنے کی کس لیول کی استطاعت ہے اور ہم کس طرح اس کو دور کر سکتے ہیں معاشرے سے۔
تو انسان کم از کم برائی کو دل میں تو ضرور برا جانے اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد نہیں کرتا۔ سورہ زمر آیت 53 میں آتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں پھر وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، اللہ سے توقع ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اور یہ بات مایوسی ہے، یہ بات کفر کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی مدد کرنے پر قادر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کی مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہی اصل مددگار ہے اور وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور وہ مظلوموں کی بھی مدد کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے۔ جتنے یقین کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے اتنا ہی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو جب کوئی مشکل آئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے واسطے سے دعا کی اور براہ راست اللہ کی مدد طلب کی۔ مثلاً جب طالوت جالوت کے مقابلے میں آیا تو اس وقت طالوت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کی اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو کیا ہوا پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ طالوت کا لشکر بہت تھوڑا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی جنگ بدر میں مومنوں کی تعداد تھی، اور اس کے مقابلے میں جالوت بہت سخت قسم کا جابر دشمن تھا۔ لیکن جب اہل ایمان نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ پھر اسی طرح جب لوگ جھٹلا دیں، لوگ بات نہ مانیں، لوگ آپ کی حق بات کا انکار کر دیں، اس وقت بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے مواقع پر بہت ہلکا پاتا ہے اپنے آپ کو اور بہت پریشانی ہوتی ہے اس کو۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے کیا دعا کی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے دعا کی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 39 میں آتی ہے، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح جب کہیں پر فساد ہو، فتنہ ہو اور انسان کو کچھ سوجھ نہ رہا ہو کہ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ دعا کرے تو کیا کرے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30 میں ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور میری آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے انتقام لے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کیا دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو اس سے انتقام لے۔ تو اللہ سے بڑا مددگار اور النصیر کون ہو سکتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کی مدد کی دعا مانگ کر اٹھتے تھے۔ انسان کو اللہ کے اس نام کی معرفت ہو جائے تو پھر اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جانی چاہیے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا۔ اگر انسان بہترین مقصد کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے دین کے کام میں خود کو لگانا چاہیے، اور پھر اسی طرح اللہ کے بندوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کو اس کے برتن میں پانی ہی ڈال دو یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت کا مظاہرہ کرو، یعنی کسی بھی طرح کسی کی بھی مدد کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ مل گیا ہمیں سولوشن کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر بعض اوقات سامنے تو ہم سب کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس وقت مدد کرنا جب کوئی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام النصیر کے اندر کتنا زیادہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیر ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے کرنے والے؟ جو اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں اور جو اس نام کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اس مدد کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی کی عزت پر کوئی بات آ رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو انسان اس کا دفاع کرے، یہ بھی اس بندے مومن کی مدد کرنے میں شامل ہو جائے گی، یہ چیز بھی۔ پھر اسی طرح قرض کے معاملے میں آسانی دینا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو سزا بھی دینی پڑے تو اچھی دعا سے اس کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو تو اس کو چھوڑ نہ دو بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ مظلوم کی مدد ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی مشکلات میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں اور اپنے دین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔